تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ وہ مخلوق ہے، عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ قادر مختار الہ برحق مستحق عبادت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، سب سے الگ ہو کر، یعنی مخلص مومن رہو، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہی نفع و ضرر کا مالک ہے، تمام کائنات اسی کی محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے، بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع و ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ حق سے یہاں قرآن مراد ہے یا اسلام یا سید عالم علیہ السلام۔ تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا، کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا، اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہے، اور کچھ میں تم پر کڑوڑا یعنی نگہبان نہیں کہ تم پر جبر کروں، اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے، اور صبر کرو کفار کی تکذیب اور ان کی ایذا پر، یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے مشرکین سے قتال کرنے اور کتابیوں سے جزیہ لینے کا، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے کہ اس کے حکم میں خطا و غلط کا احتمال نہیں، اور وہ بندوں کے اسرار و مخفی حالات سب کا جاننے والا ہے، اس کا فیصلہ دلیل و گواہ کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس مکمل ہوئی، آگے ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود مکیہ ہے، اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سورہ ہود مکیہ ہے، حسن و اکرمہ وغیرہ ہم مفسرین نے فرمایا کہ آیت واقم الصلاۃ طرفی النہار کے سوا باقی تمام صورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فلعلک تارک اور اولئک یؤمنون بہ اور ان الحسنات یذہبن السیئات کے علاوہ تمام صورت مکی ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 123 آیتیں اور 1600 کلمے اور 9567 حرف ہیں۔ حدیث شریف میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر پیری یعنی بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ غالباً اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، بعث و حساب و جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب الحکیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ احکمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نظم محکم و استوار کی گئی۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں نقص و خلل راہ نہیں پا سکتا، وہ بنائے محکم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کوئی کتاب ان کی ناسخ نہیں، جیسا کہ یہ دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ناسخ ہیں۔ پھر تفصیل کی گئی
اور صورت اور آیت جدا جدا ذکر کی گئیں یا علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں یا قائد و حکام و مواعظ و قصص اور غیبی خبریں ان میں بتفصیل بیان فرمائی گئیں، حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا یعنی فائدہ دے گا، عمر دراز اور عیش وسیع اور رزق کثیر۔ فائدہ سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا درازی عمر و کشائش رزق کے لیے بہتر عمل ہے۔ ایک ٹھہرائے وعدہ تک اور ہر فضیلت والے کو جس نے دنیا میں اعمال فاضلہ کیے ہوں اور اس کی طاعات و حسنات زیادہ ہوں، اس کا فضل پہنچائے گا، اس کو جنت میں بقدر اعمال درجات عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے عمل نیک و طاعت کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، آخرت میں وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ملے گی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، دنیا میں روزی دینے پر بھی، موت دینے پر بھی، موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب و عذاب پر بھی۔ سنو، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے یعنی منہ چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں۔ شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریک کی حق میں نازل ہوئی، یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، معنی جی ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نیچا کرتے، چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری نے افراد میں ایک حدیث روایت کی کہ مسلمان بولو براز و مجامعت کے وقت اپنے بدن کھولنے سے شرماتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں، لہٰذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہے۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اللہ کے فضل سے 11واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ہو ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی وہ اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا، یعنی اس کے جائے سکونت کو جانتا ہے اور کہاں سپرد ہوگا۔ سپرد ہونے کی جگہ سے یا مدفن مراد ہے یا مکان یا موت یا قبر، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے قبل پیدا فرمائے گئے کہ تمہیں آزمائے، یعنی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی کائنات کو پیدا کیا جس میں تمہارے منافع و مصالح یعنی بھلائیاں ہیں تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور ظاہر ہو کہ کون شکر گزار متقی فرما بردار ہے اور تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ یعنی قرآن شریف جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ۔ اور اگر ہم ان سے عذاب
جس کا وعدہ کیا ہے کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دے تو ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روکا ہے، وہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، کیا دیر ہے۔ کفار کا یہ جلدی کرنا براہ تکذیب و استہزاء ہے۔ سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، صحت و امن کا یا وسعت رزق و دولت کا، پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے کہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید قطع یعنی ختم کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے بجائے شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کے۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، مصیبت پر صابر اور نعمت پر شاکر رہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا جو وہی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے؟ ترمذی نے کہا کہ استفہام نہیں کے معنی میں ہے، یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ سب آپ انہیں پہنچائیں اور دل تنگ نہ ہوں۔ یہ تبلیغ رسالت کی تاکید ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادائے رسالت میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس تاکید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا استہزاء تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ شان نزول: عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، تم تو ڈر سنانے والے ہو، تمہیں کیا پرواہ اگر کفار نہ مانیں یا تمسخر کریں، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کیا کفار مکہ قرآن کریم کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کے مثل بنانا تمہارے مقدور سے باہر نہ ہوگا۔ تم بھی عرب ہو، فصیح و بلیغ ہو، کوشش کرو، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں اپنی مدد کے لیے سب کو بلا لو اگر سچے ہو اس میں کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی اعجاز قرآن دیکھ لینے کے بعد ایمان و اسلام پر ثابت رہو۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو اور اپنی دون ہمتی یعنی غفلت سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، ہم اس سے ان کا پورا پھل دے دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں اس کا اجر صحت و دولت، صحت، وسعت رزق، کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود برباد ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ شان نزول: ضحاک نے کہا کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں ہے کہ وہ اگر صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو ثواب آخرت کے تو معتقد نہ تھے اور جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے۔
تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔ روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہود مراد ہے جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے۔ یہ گواہ قرآن مجید ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی توریت، پیشوا اور رحمت، وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں خواہ کوئی بھی ہوں۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، اس امت میں جو کوئی بھی ہے یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ ضرور جہنمی ہے۔ تو آگ اس کا وعدہ ہے، تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک و اولاد بتائے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا بدترین ظلم ہے، اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے روز قیامت، اور ان سے ان کے اعمال دریافت کیے جائیں گے، اور انبیاء و ملائکہ ان پر گواہی دیں گے، اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام خلق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، ظالموں پر خدا کی لعنت۔ اس طرح وہ تمام خلق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، وہی آخرت کے منکر ہیں، وہ تھکانے والے نہیں زمین میں۔ اللہ کو اگر وہ ان پر عذاب کرنا چاہے، کیونکہ وہ اس کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہیں، نہ اسے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی کہ ان کی مدد کرے اور انہیں اس کے عذاب سے بچائیں۔ انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو راہ خدا سے روکا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا۔ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی خیر کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے، اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئی جو باتیں جوڑتے تھے، خواہ نہ خواہ یعنی یقیناً وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں کہ انہوں نے بجائے جنت کے جہنم کو اختیار کیا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے، یہ ناقص ہے، اور مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، وہ کامل ہے، حق و باطل میں امتیاز رکھتا ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں۔
تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے اور ہم سری کا خیال فاسد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے۔ استغفر اللہ۔ کمینوں سے مراد ان کی وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں خسیس یعنی ادنا و معمولی پیش رکھتے تھے، اور حقیقت یہ کہ ان کا یہ قول جہل خالص تھا، کیونکہ انسان کا مرتبہ دین کی اتباع اور رسول کی فرما برداری سے ہے، مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں۔ دیندار نیک سیرت پیشہ ور کو نظر حقار سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے، سرسری نظر سے یعنی بغیر غور و فکر کے۔ اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے۔ مال اور ریاست میں ان کا یہ قول بھی جہل تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و طاعت سبب فضیلت ہے، نہ کہ مال و ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعویٰ میں اور تمہارے متبعین کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جو میرے دعویٰ کے صدق پر گواہ ہو، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی یعنی نبوت عطا کی، تو تم اس سے اندھے رہے، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو اور اس حجت کو ناپسند رکھتے ہو؟ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر یعنی تبلیغ رسالت پر مال نہیں مانگتا کہ تم پر اس کا ادا کرنا گراں ہو، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نوح رذیل یعنی حقیر و کمین لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کے قرب سے فائز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں، ایمانداروں کو رذیل کہتے اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبے کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ کہ ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں جتائی اور دنیاوی دولت کا تم کو متوقع نہیں کیا، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو کہ ہم تم میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے، اور تمہارا یہ اعتراض محض بےہودہ ہے۔ دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں، باطن میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے محل ہے، اور شرع میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہٰذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ نیز لا اعلم الغیب
فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجود کہ نبی ہوں، تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ جتاتے تو تھے وہ اپنے آپ کو فرشتہ اور تھے بشر، لہذا تمہارے یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بلائی نہ دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق۔ ایسا کروں یعنی اگر میں ان کے ایمان ظاہر کو جٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں، اور بحمد اللہ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو ایسا کبھی نہ کروں گا۔ بولے اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس عذاب کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم تھکا نہ سکو گے اس کو عذاب کرنے سے، یعنی نہ اس عذاب کو روک سکو گے نہ اس سے بچ سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے، آخرت میں وہی تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا اور اس طرح خدا کے کلام اور اس کے حکام ماننے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے رسول پر بہتان اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں جن کا صدق یعنی سچا ہونا براہین بینہ اور حجت قویہ انتہائی واضح اور مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اب ان سے تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، ضرور اس کا وبال آئے گا، لیکن بحمد اللہ میں صادق ہوں، تو تم سمجھ لو کہ تمہاری تکذیب کا وبال تم پر پڑے گا اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔